بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرونا کی دوسری لہر مزید خطرناک ہو سکتی ہے۔ احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد ناگزیر ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر عطیہ مبارک خالد، چیئرپرسن پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن۔ کووڈ 19 کے مریضوں کی تشخیص و علاج کے لیے نجی شعبہ کی صلاحیت بڑھانے کے لیے مسلسل کام کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر مشتاق احمد، سی ای او پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن اور میر خلیل الرحمان میموریل سوسائٹی جنگ گروپ آف نیوز پیپرز کے زیر اہتمام خصوصی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بعنوان کووڈ 19 سے بچاؤ، تشخیص اور علاج کی رپورٹ۔ میزبان و اہتمام واصف ناغی، صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی۔ کوآرڈینیٹر رپورٹ وردہ طارق، عکاسی عرفان نجمی، معاونین قرۃ العین زاہد، حبیبہ وفاق، مریم مدثر۔ کووڈ 19 اس صدی کی پہلی اور اب تک کی سب سے خطرناک وبا سمجھی جا رہی ہے، جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور مستقبل قریب میں اس سے چھٹکارا ایک معجزہ سے کم نہیں ہوگا۔ حکومتی اقدامات، متعلقہ اداروں کی کارکردگی اور لوگوں کے تعاون کے سبب کورونا کی پہلی لہر کے دوران دوسرے ملکوں کی نسبت پاکستان میں کم جانی نقصان ہوا۔ حکومت کی کامیاب پالیسیوں کو مختلف ممالک اور عالمی اداروں نے بھی سراہا، تاہم چند ہفتوں سے پاکستان میں کورونا کی دوسری لہر زیادہ خطرناک ثابت ہو رہی ہے۔ صوبہ پنجاب میں جہاں پر تمام اداروں نے اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے احسن طریقہ سے ذمہ داریاں نبھائی ہیں، وہاں ماہرین پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے کام کے بھی معترف ہیں، اور ان کے خیال میں کمیشن نے کورونا کے بحران میں بہترین کام کیا ہے۔ لوگوں میں آگاہی کے لیے کام کرنا بھی پی ایچ سی کے دائرہ کار میں آتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار مقررین نے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن اور میر خلیل الرحمان میموریل سوسائٹی جنگ گروپ آف نیوز پیپرز کے زیر اہتمام خصوصی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کووڈ 19 سے بچاؤ، تشخیص اور علاج میں، جس کی صدارت چیئر پرسن پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن پروفیسر ڈاکٹر عطیہ مبارک خالد نے کی، جبکہ حرف آغاز چیف ایگزیکٹو آفیسر پی ایچ سی ڈاکٹر مشتاق احمد نے پیش کیا۔ ماہرین کے پینل میں چیئرمین کورونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ سی ای اے جی پنجاب پروفیسر ڈاکٹر محمود شوکت، ڈین انسٹی ٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ پروفیسر ڈاکٹر ظفرشان طاہر، سربراہ شعبہ پلمونالوجی، ٹی بی و دمہ رائے بہادر امرناتھ، چیسٹ انسٹی ٹیوٹ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر ثاقب سعید، ایسوسی ایٹ پروفیسر آف میڈیسن کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی، سیکرٹری جنرل پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن، ممبر ٹیکنیکل ورکنگ گروپ کورونا، اور سی ای اے جی پنجاب ڈاکٹر سومیا اقتدار، کنسلٹنٹ پلمونالوجسٹ، ڈائریکٹر کورونا کیئر سینٹر، پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹی ٹیوٹ پی کے ایل آئی آر سی ممبرز، سی ای اے جی پنجاب ممبر کورونا ٹیکنیکل ورکنگ گروپ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر جاوید حیات خان شامل تھے۔ میزبانی کے فرائض: صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی، سینئر ایڈیٹر ہیلتھ ایجوکیشن کرنٹ افیئر چیئرمین میر خلیل الرحمان میموریل سوسائٹی جنگ گروپ آف نیوز پیپرز واصف ناگی نے سر انجام دیے۔ تلاوت کی سعادت حافظ عبد الرحمان، جبکہ نعت کی سعادت حفصہ خالد نے حاصل کی۔ پروفیسر ڈاکٹر عطیہ مبارک خالد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کورونا وبا کے دوران اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر ڈاکٹرز، نرسز اور پیرا میڈیکل سٹاف نے بے انتہا خدمات انجام دیں، جو قابل تحسین ہیں، اور ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ دوسری جانب کورونا وبا کے دوران بہت سے ہیلتھ پروفیشنلز اپنی زندگی کی بازی ہار گئے، اور ہم ان کی قربانیوں کو بہت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کورونا کی پہلی لہر کے دوران پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کمیشن نے
مسلسل کوشش سے نجی ہسپتالوں میں کووڈ-19 کے مریضوں کے علاج معالجہ کے لیے تیاریاں مکمل کروائیں، جس کی وجہ سے سرکاری ہسپتال کووڈ-19 کے مریضوں سے بھرے نہیں، وگرنہ اس صورتحال کے برعکس ہونے پر معاملات بہت حد تک پیچیدہ ہو سکتے تھے۔ انہوں نے کمیشن کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اپنی ٹیم پر بہت فخر ہے۔ ہمیں اس وبا سے بچنے کے لیے ہر قسم کی احتیاط کرنے کی اشد ضرورت ہے اور لوگوں کو اس حوالے سے بھرپور آگاہی دینا چاہیے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار بھی کیا کہ سب لوگ اب بھی اس دوسری لہر کے دوران احتیاط کریں گے۔ ڈاکٹر مشتاق احمد نے کہا کہ پی ایچ سی شعبہ صحت کا ایک انضباطی ادارہ ہے اور کمیشن کے ایکٹ کے مطابق عوامی آگاہی کے لیے وقتاً فوقتاً مختلف موضوعات اور بیماریوں کے حوالے سے سیمینارز، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس اور ورکشاپس کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور یہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ پی ایچ سی کی ٹیم بورڈ آف کمپنیز کی رہنمائی میں اپنے فرائض بخوبی سر انجام دے رہی ہے۔ کرونا وبا میں اپنا فرض نبھاتے ہوئے کمیشن نے صحت کی خدمات کی فراہمی کے حوالے سے نجی و سرکاری ہسپتالوں کا جائزہ لیا اور بورڈ آف کمیشنز اور چیئرپرسن کی سربراہی میں ادارہ نے اپنی صلاحیت سے زیادہ کام کیا اور اپنا کردار بھرپور طریقے سے نبھایا، کیونکہ کرونا ایک قومی و بین الاقوامی مسئلہ بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک انضباطی ادارہ ہونے کے ناطے کمیشن نے نجی شعبہ پر زیادہ توجہ دی اور کرونا کے مریضوں کے علاج معالجہ کے لیے پرائیویٹ ہسپتالوں اور لیبرز کو ہدایات جاری کی، اور اس کے ساتھ ساتھ تکنیکی ریفرنس مٹیریل بھی ان کو دیا گیا۔ پروفیسر ڈاکٹر عطیہ مبارک خالد نے اس حوالے سے تسلسل کے ساتھ اقدامات کرنے کے لیے ہدایات دیں۔ ڈاکٹر مشتاق نے مزید بتایا کہ جب مریضوں کی تعداد بڑھی تو کمیشن نے تمام متعلقہ شعبوں کے ماہرین کو اکٹھا کیا اور ایک چیک لسٹ بنائی کہ کس طرح ہسپتالوں اور لیبارٹریوں تک رسائی حاصل کرنی ہے۔ دوسرا، نجی شعبہ میں مریضوں کی گنجائش کس طرح بڑھانی ہے۔ ہسپتالوں میں بستروں کی تعداد کے حوالے سے بھی کمیشن کے دفتر میں معلومات موجود تھیں۔ انہوں نے کہا کہ بعض اوقات مریض کو جب کسی ہسپتال سے منتقل کرنا ہوتا تو اس کے لیے بھی پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی ہدایات پر عمل کیا جاتا تھا، اور یہ معلومات بھی فراہم کی جاتی تھی کہ کس ہسپتال میں جگہ خالی ہے۔ اس طرح ہسپتالوں کی مانیٹرنگ کے ساتھ ساتھ انفیکشن سے بچاؤ اور تحفظ پر کام جاری رکھا گیا۔ کرونا کے آنے کے بعد پی سی آر ٹیسٹنگ اور دیگر ٹیسٹنگ سہولیات کی فیسوں کو بھی مقرر کیا گیا اور علاج کے نظام کو منظم کیا گیا۔ وہ نجی ہسپتال جو کرونا کے مریضوں کو علاج کی سہولیات فراہم کر رہے تھے یا جن کو ممکنہ طور پر ایسا کرنا تھا، تو ان سب کو پی ایچ سی نے عالمی ادارہ صحت اور قومی ادارہ صحت کی ہدایات کی بھی ترسیل کی گئیں۔ سانس کے شدید انفیکشن کی تشخیص اور علاج کے حوالے سے بھی ہسپتالوں کو معلومات دیں۔ ڈاکٹر مشتاق احمد نے مزید بات کرتے ہوئے کہا کہ لیبارٹری ٹیسٹنگ اور سرویلنس کی WHO اور دیگر ایجنسیوں کی ہدایات بھی نجی ہسپتالوں کو بھیجیں۔ حکومتی ایس او پیز اور گائیڈ لائن کا صوبائی اور ملکی سطح پر جائزہ لیا گیا۔ جیسے جیسے گائیڈ لائن اور ہدایات میں تبدیلی آتی رہیں، کمیشن ان کے بارے میں پرائیویٹ ہسپتالوں کو آگاہ کرتا رہا۔ اسی طرح کورونا وبا کی پہلی لہر کے دوران جب لاک ڈاؤن ختم ہوا تو پی ایچ سی نے دانتوں کے ڈاکٹروں کو خصوصی ہدایات جاری کیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہائیڈراکسی کلوروکوئین کے متعلق کرونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ CEAG کی گائیڈ لائنز کی بھی ترسیل کی گئی۔ حکومت کی جانب سے کی جانے والی اپ گریڈیشن کو بھی آگے پہنچایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ عدالت کے حکم کے بعد ہسپتالوں کے آؤٹ ڈور کو شروع کیا گیا، تو اس حوالے سے بھی ہم نے CEAG اور PHC کی جانب سے ہدایات جاری کی۔ ڈاکٹر مشتاق احمد نے مزید بتایا کہ لیبارٹریوں پر کووڈ-19 کی تشخیص کے لیے ٹیسٹوں کے حوالے سے بھی بھرپور کام کیا گیا اور اس امر کو یقینی بنایا گیا کہ لیبارٹریاں درست ٹیسٹ کر رہی ہیں۔ کمیشن نے
کمیشن نے اپنے انسپیکشن کے ساتھ ساتھ ضلعی انتظامیہ اور ہیلتھ اتھارٹیز کو پی ایچ کے ایکٹ کے تحت بااختیار کیا کہ ہدایات کے برعکس ٹیسٹ کرنے والی لیبارٹریوں کے خلاف کارروائی کریں۔ مزید برآں اسی تناظر میں جب سیرالوجیکل بیسڈ ٹیسٹنگ اینٹی باڈی ٹیسٹنگ کی قومی سطح پر اجازت دی گئی تو اس کے بارے میں بھی کمیشن نے تمام معلومات فراہم کی، اور جو لیبارٹریز یہ تشخیص خدمات مہیا کرنا چاہ رہی تھیں یا پھر پہلے ہی یہ سروسز فراہم کر رہی تھیں، ان میں تمام قواعد و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں اجازت دی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پچھلے چند ہفتوں میں 57 کے قریب سرکاری و نجی لیبارٹریز کا دوبارہ جائزہ لیا ہے اور ان میں سے 52 کو تشخیصی ٹیسٹ کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اس وقت 16 سے زائد سرکاری لیبارٹریز کے علاوہ نجی شعبہ کے 36 لیبز کو کووڈ پی سی آر ٹیسٹ کی سہولت فراہم کر رہی ہیں۔ اب تک پرائیویٹ سیکٹر میں 6.5 لاکھ سے زائد کووڈ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں اور ان میں 85,000 سے زائد کووڈ 19 کے ٹیسٹ مثبت آئے۔ علاوہ 92 ہسپتالوں میں انفیکشن سے بچاؤ اور تحفظ کے لیے بھی انسپیکٹ کیا گیا ہے۔ ہسپتالوں میں چارجز کو کنٹرول کرنا ممکن نہ تھا، مگر ہم نے اس پر بھی کام کیا کہ ہسپتال اپنے بیڈز، آئی سی یو بیڈز، وینٹیلیٹرز اور ایچ ڈی یوز کے چارجز کو فروری 2020 سے پہلے والے ریٹس پر ہی رکھیں۔ نجی شعبہ میں ٹیسٹ کی قیمت 6500 روپے رکھی گئی ہے اور انجیکشن کی سپلائی کے نظام کو بھی منظم کیا گیا اور مریضوں کے علاج معالجہ کے حوالے سے بھی روزانہ اسمبلی حکومت کو بھیجی جاتی ہے، اور اسی طرح بیڈز اور وینٹیلیٹرز کی تعداد کو بھی مد نظر رکھتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر محمود شوکت نے کہا کہ کووڈ 19 کے حوالے سے غلط معلومات اور پروپیگنڈا بہت بڑا چیلنج ہے جس کے خلاف مربوط اور تسلسل کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بہترین سائنسی نتائج کے لیے سائنسی طریقہ کار کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، اور ہر شعبہ میں نئی تاریخ رقم کی جا رہی ہے جس میں طب سب سے اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک گروپ بنایا گیا جس میں پرائیویٹ میڈیکل کالجوں اور ہسپتالوں کے ساتھ کام کیا گیا۔ ہم نے حکومت کو بتا دیا ہے کہ یہ وبا اب ساتھ ساتھ چلے گی، اس لیے ہر وقت ایمرجنسی موڈ پر نہیں رہا جا سکتا۔ ہمیں یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ مستقل بنیادوں پر کچھ اہم اقدامات کرنا ہوں گے۔ اگر ہم نتیجہ خیز کام کر لیں تو نتائج بھی مستقل آئیں گے۔ اسی طرح اگر ہم اپنے کام کا دائرہ کار وسیع کر لیں تو مزید بہتری آئے گی۔ ہمیں دوسروں پر انحصار کرنا بند کرنا ہوگا۔ خود اعتمادی اب بہت ضروری ہے، اپنی خامیوں کو دیکھنا ہے اور ان کا حل نکالنا اب ضروری ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر زرفشان طاہر نے آگاہی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے اس محاذ پر بھرپور کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر پبلک سپورٹ مل جائے تو حکومت کو آسانی مل جاتی ہے، اور دوسری لہر کے دوران بھی ہر ادارے کو بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ آئی پی ایچ میں 15 روز میں پی سی آر ٹیسٹنگ لیب کو فعال کیا گیا، اور نجی و سرکاری ہسپتالوں اور لیبارٹریوں کو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے مختصر ترین وقت میں فعال کیا، تربیت دی، انسپیکشنز کی، اور کمیشن کی گائیڈ لائنز پر پرائیویٹ سیکٹر نے عمل بھی کیا، جبکہ پی ایچ سی نے مسلسل نگرانی بھی جاری رکھی۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو ٹیسٹنگ کے حوالے سے آگاہی فراہم کی گئی اور پھر سختی سے اس کی مانیٹرنگ بھی کی گئی۔ ایران اور انڈیا کے مقابلے میں پاکستان میں بہتر کام ہوا اور اب بھی ہو رہا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر ثاقب سعید نے کہا کہ جب پاکستان میں یہ وبا آئی تو اعداد و شمار کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اس وقت سے مختلف احتیاطی تدابیر و علاج معالجے کے طریقہ کار پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے، لیکن پی ایچ سی نے بروقت گائیڈ لائن ترتیب دیں اور ان پر عمل درآمد بھی کروایا۔ میو ہسپتال کورونا بیڈز کے حوالے سے بڑا ہسپتال رہا۔ بیڈ کی تعداد 451 ہے، 80 کے قریب وینٹیلیٹر بیڈ ہیں، جبکہ 250 سے زائد ہائی ڈیپینڈنٹ بیڈز ہیں۔
پہلی لہر کی طرح کورونا کی دوسری لہر میں بھی میو ہسپتال کام کر رہا ہے۔ ڈاکٹر سومیہ اقتدار نے مناسب وقت پر درست معلومات کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مریضوں کی جب آکسیجن کم ہو رہی ہو تو فوراً ہسپتال جانا چاہیے۔ اگر کورونا کے دوران سانس ٹھیک چل رہی ہو اور زیادہ علامات ظاہر نہ ہوں تو عام آئسولیشن اختیار کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آکسیجن سیچوریشن سے اگر 94 سے کم ہو تو زیادہ نقصان دہ ہے۔ اسی طرح اسٹیرائڈز کا استعمال بھی کم سے کم کرنا چاہیے۔ اس کے زیادہ استعمال سے معدے کا السر ہو سکتا ہے، موٹاپا ہو سکتا ہے، شوگر بڑھ سکتی ہے اور ہائی بلڈ پریشر بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب علامات ظاہر ہوں تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں اور خود سے ٹوٹکے استعمال مت کریں۔ ڈاکٹر جاوید حیات نے پی ایچ سی کے کام کو سراہتے ہوئے کہا کہ پی کے ایل آئی میں کورونا کے حوالے سے گائیڈ لائنز بنائی گئی ہیں اور ان کے مطابق ہی علاج معالجہ کیا جاتا ہے۔ وبا کے باعث اب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آن لائن مریضوں کا معائنہ بھی کیا جا رہا ہے اور آن لائن ہی کانفرنسز ہو رہی ہیں۔ جب کوئی اس وبا سے متاثر ہونے کے بعد ٹھیک ہوتا ہے تو دوبارہ بھی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں، اس لیے احتیاط ضروری ہے۔ اب ری انفیکشن کے کیسز بھی رپورٹ ہو رہے ہیں۔ واصف ناگی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کورونا وبا چین کے شہر سے شروع ہوئی، اس سے لاکھوں افراد متاثر ہوئے، مگر اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی صورتحال دوسرے ممالک کے مقابلے میں کافی بہتر ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن بہتر کام کر رہا ہے، یہ ادارہ اپنے مثبت کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ لوگوں کو اپنے رویے تبدیل کرنا ہوں گے اور احتیاط اس کا لازم جزو ہے۔ اللہ حافظ۔